مارچ جب گزرتا ہے نا تو اس کے بعد یہ یعنی جنگی حالات جو ہیں ان میں یہ انوالو ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. مڈل ایسٹ اچھا کے کچھ ممالک اچھا اور خاص طور پہ یو اے ای تو یہ جو ہے مطلب فلسطین کے حق میں مطلب کریں گے, یہ آنے والا ٹائم بتائے گا جی. میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہ اب ظاہر ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہر ملک جو ہے نا اپنے اپنے حق کے لیے کام کرتا ہے, ٹھیک ہے. دوستی نام کی ہوتی ہے, اپنے مفاد ہوتے ہیں, آپ کو دیں گے. تو جس کا جہاں پہ مفاد ہوگا وہ اس حساب سے انوالو ہوگا. مگر میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ جنگوں میں انوالو ہوتے ہوئے لوگ نظر آ سکتے ہیں. مڈل ایسٹرن کنٹریز میں یو اے ای آ سکتا ہے, اس کے علاوہ قطر جو ہے وہ آ سکتا ہے, سعودی عربیہ جو ہے وہ آ سکتا ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ جو اوورسیز ہیں ان کو سبسٹیٹیوٹس اپنے لیے تلاش کرنے ضروری ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد اس کے بعد آ جاتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بھی سم ہاؤ اور دی ادر کہیں نہ کہیں جنگی معاملات میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالو ہوگا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم لطیف آفیشیل. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب. آپ اسٹرالوجر ہیں, نیمرولوجسٹ ہیں. رنگ روشنی اور خوشبو اور قرآن و حدیث کی مدد سے آپ لوگوں کا روحانی علاج بھی کرتے ہیں. آپ کی تعریف اس لیے بھی کرنی پڑتی ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا ظرف بہت اچھا ہے اور آپ کی ریسرچ بھی بہت زبردست ہوتی ہے اور ان کی اکثر کی گئی پریڈکشن ہمیشہ سچ ثابت ہوتی ہیں. سلام دعا کرتے ہیں اور آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر. وعلیکم السلام جناب. ایسا آپ کی طبیعت کیسے ہے پہلے تو یہ بتائیں. بہتر ہے جی, پہلے سے شکر اللہ کا, اور آپ کا بہت شکریہ جناب. آپ نے ماشاءاللہ کہ آپ ہمیں اپنی طبیعت کی خرابی کے باوجود بھی ہمیں بڑا ٹائم دیتے ہیں, آپ کی مہربانی ہے. اور آپ نے یہ 2025 کے ٹاپ 10 کنٹریز کی جو زبردست قسم کی ریسرچ بنائی ہے, اس میں یہ ہے کہ ہمارے اوورسیئر جو دوسرے ممالک میں ہیں ان کو بڑا فائدہ ہوگا جو وہاں بسلسلہ روزگار گئے ہوئے ہیں, کہ دنیا کے 10 بڑے ممالک جو ہیں ان کا 2025 کا سال کیسا رہے گا ان کے لیے. دیکھیں یہ 12 ممالک ہم نے نکالے ہیں. جی بالکل. ٹاپ 10 کا پہلے ہم کر رہے تھے تو ہم نے کہا پھر ہر مہینہ 12 مہینے تو پھر 12 ملک ہونے چاہیے, ٹاپ 12 ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے جو ہماری پاک سرزمین ہے پاکستان, اس کی ہم بات کر لیتے ہیں. بالکل. پاکستان کے لیے یہ جو 2025 کا سال ہے یہ شروع ہوگا. ویسے تو اگر ہم دیکھتے ہیں نا, میں آپ کو ایک چیز یہاں پہ کلیئر کروں دیکھنے والے جو ہیں, ایسٹرولوجی جو ہے دنیا کے بہت سارے کلچرز کے اندر ہے, بہت سارے ممالک کے اندر ہے, اور ہر ملک کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. جیسے انڈیا ہے, انڈیا میں بکرمی کیلنڈر جو ہے نا وہ چلتا ہے. ہمارے ہاں اسلامک کیلنڈر, ہجری کیلنڈر جو ہے وہ چلتا ہے. پھر کرسچینٹی میں کرسچن کیلنڈر چلتا ہے, وہ دنیا میں زیادہ رائج ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ ویسٹرن سائڈ پہ چلے جائیں, گریک کیلنڈر جو ہے وہ چلتا ہے. ایرانی سائڈ پہ چلے جائیں تو وہ نوروز جو ہوتا ہے. اس کے بعد تو ایسٹرولوجی کے جو ہے نا کیلنڈرز وہ ڈفرینٹ ہیں. مگر ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے, بہت سارے لوگ نا, میں نے سنا ہے کچھ ایسٹرولوجرز جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ جو ایسٹرولوجی کا کیلنڈر ہے وہ جون سے شروع ہوتا ہے. ارے بھائی باقی بھی پھر جو جیپنیز ایسٹرولوجی ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے وہ بھی بتاؤ, ٹھیک ہے. اوور آل دنیا کو تو نہیں نا پتا کہ یہ ایسٹرولوجی کا کیلنڈر دنیا کے لیے تو ایک نیا سال ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جیسے اسلامی ہم کہتے ہیں محرم. پھر ایک اور چیز کہا جاتا, کسی نے کوئی سینئر صاحب ہیں انہوں نے فرمایا جی کہ جوپیٹر کی پوزیشن دیکھتے ہیں تو پھر نیا سال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ارے بھائی آپ اس سال میں بھی تو جوپیٹر کی پوزیشن دیکھ کے اگلے سال کی پریڈکشن کر رہے ہیں نا. بالکل. تو بہرحال یہ باتیں, بہرحال نئے سال کے لیے ہم بات کرتے ہیں کہ 2025 جو ہے پاکستان کے لیے اوورال 20 دسمبر سن 2024 سے پاکستان کی اکانومی کا جو پہیہ ہے نا وہ لوگوں کو تو نظر آئے گا کہ یار یہ تو الٹا گھوم رہا ہے, ٹھیک ہے. مگر پاکستان کی اقتصادی ترقی اس طرح سے ممکن ہو سکے گی انشاءاللہ کہ منرلز جو ہیں, معدنیات, وہ اس کے بعد آپ ڈسکور ہوتے ہوئے دیکھیں گے. پتہ تو ہے. اور دوسرا ریکارڈنگ سے بھی پاکستان کو 2025 میں فائدہ آئے گا انشاءاللہ. پاکستان کے حالات بلکہ اوور آل دنیا کے حالات جو نا مارچ تک بڑے سخت ٹیڑھے سیدھے رہیں گے. اچھا ٹھیک ہے. مارچ تک, مارچ اپریل تک جو ہے نا حالات دنیا کے عجیب و غریب ہو سکتے ہیں. پاکستان بھی ظاہر ہے ان میں شامل ہے. سختیاں بڑھ سکتی ہیں,
معاشی تنگی آ سکتی ہے، مگر جیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ وہی چیز ہوگی کہ انتہا جس وقت ہو جاتی ہے پھر قدرت جو ہے وہ امتحان مزید نہیں ڈاکٹر صاحب لیتی۔ آج کل ایک بڑا مسئلہ پاکستانیوں کے ساتھ ہے، مطلب ہمارے تقریباً 50% لوگ سرکاری ملازم ہیں، تو ان کے آج کل سوشل میڈیا پہ کافی مطلب ویڈیوز بن رہی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ IMF کے کہنے کے اوپر حکومت جو ہے وہ بڑی سخت اقدامات لینے جا رہی ہے، جس میں یہ ہے کہ جو عمر کی لمٹ ہے وہ 60 سال ہے، اس کو کم کر کے 50 یا 55 کر رہے ہیں، پھر وہ کہہ رہے ہیں جو پینشنر ہیں ان کو بھی ان کے پیسوں میں بھی کٹوتی ہوگی، اس وجہ سے بزرگ حضرات دیکھیں نا ساری زندگی جو ایک بندہ محنت کرتا ہے پھر وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہتے اپنی اولاد پہ، وہ کہتے ہیں چلو ایک آسرا ہے ہمیں ایک پینشن ملی ہے جس میں ہم اپنا جملہ اخراجات گھر کے جو ضرورت زندگی زندہ رہنے کے لیے میڈیسن بھی یوز کر لیں گے، کچھ کھا لیں گے، کچھ تھوڑا سیو کر لیں گے، تو لیکن حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ وہ مطلب بڑے سخت پریشان ہیں، اور یہ مطلب سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے اس میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں، ویوز لینے کے لیے لوگ اس طرح کی افواہیں بھی پھیلاتے رہتے ہیں، تو آپ کا اس میں ماشاءاللہ آپ کی بڑی ریسرچ ہے، آپ نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے، تو مجھے دیکھیں ایک عام آدمی کے حیثیت سے مجھے تو نظر نہیں آ رہا، دیکھیں اگر 55 سال کرتے ہیں تو جو 55 میں ریٹائر ہو رہے ہیں اور اوپر سے اور یہ 55 والے سارے ریٹائر کر دیں گے تو اتنے اقتصادی طور پہ اتنا پیسہ کہاں سے لائیں گے ان کو گریجویٹی دینے کے لیے یا ان کے جو بھی بینیفٹس ہیں، تو دیکھیں مرکری کی پوزیشن ہم نے دیکھی نہیں ہے، جی قوانین سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نئے قوانین بنے بھی ہیں اور نئے قوانین بنتے ہوئے نظر بھی آئیں گے 2025 کے لیے، مگر مارچ اپریل تک میں نے جس طرح عرض کیا ہے نا بہت ساری چیزوں میں سے تنگی میں سے ہمیں گزرنا ہوگا، ٹھیک ہے مارچ اپریل کے بعد پھر دنیا کی جو سٹیٹ ہے نا وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوگی، ڈفرینٹ آ جائے، تو قوانین بھی تبدیل ہوں گے، ابھی ممکن ہے کہ یہ چیز ہو جائے، اچھا ممکن ہے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے سینکشنز کہہ رہا ہوں جو پابندیاں لگتی ہیں یا IMF کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جن ملکوں نے قرض لیا ہوتا ہے ان کو پوری کرنی ہوتی ہیں، تو یہ چیز پاسبل نظر آتی ہے، مگر یہ ہے کہ یہ چینج ہوتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو مڈ آف دا ایئر 2025 میں، تو اس لیے کوئی پریشانی والی بات 4-5 مہینے کی ہے پریشانی، اس کے بعد پھر دیکھیں نا جس وقت پاکستان جو ہے اقتصادی طور پہ بہتر ہوتا ہے، جی بالکل، ہم قرضہ اتارنے کی اچھی پوزیشن میں قدرت کی طرف سے آتے ہیں، ادھر سے تھوڑی نرمی آئے تو گی تو ظاہر ان جو کا ہے بھی سوچیں گے، سوچا جائے گا، اور میرا خیال ہے اتنا کوئی بھی نہیں مطلب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جی ایسا جی، کچھ نظر اور نہیں آ رزق کا وعدہ اللہ رہا، تعالیٰ اللہ کا ہے، تعالیٰ کا ہے بالکل، یہ ایک در گھٹنے بند سے تو بڑھنے سے عمر گھٹانے سے یہ گھٹانے سے رزق، وہ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا رزق نہیں کم ہونے دیتا، رزق کا جو اس وعدہ لیے ہے، آپ ذرا جو ہمارے وفاق کے ہیں یا پنجاب کے ہیں ان کو خوشخبری دے دیں کہ ایسا آپ نے کہہ رہے تھے نا نہیں کہ نہیں میں میں نے نے تو کہا ہے، کیرو کارڈ سے بھی آپ نے نکالا تھا کہ میں نہیں عرض کر رہا ہوں جی کہ ایسا کوئی نہیں کوئی ہے، پرابلم نہیں ہے، جی جی اللہ خیر تو کرے گا، بے فکر رہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تھوڑی سی سختی کے بعد ٹھیک ہوگا جی انشاءاللہ۔ بالکل، اچھا اور اس کے علاوہ پاکستان میں اس کے اقتصادی علاوہ نا صورتحال انویسٹمنٹس جو ہیں جی پاکستان میں وہ آپ کو آتی نظر آئیں گی جون 2025 کے بعد، اچھا ٹھیک ہے، بہت ہیوی انویسٹمنٹس تو نہیں آئیں گی مگر آنا شروع ہوں گی، پاکستان اقتصادی طور پہ کہیں اچھی پوزیشن میں جا کے کھڑا ہوتا ہے 2026 کے اینڈ پہ، اچھا ٹھیک ہے، 2025 بھی ہمیں ایک مشکل کا سال ہے، بہت ساری چیزوں کو فیس کرتے ہوئے وہ گزارنا ہے، مگر اچھی جو امید ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں قدرت کی طرف سے کچھ اس طرح کی ریسورسز جو ہیں وہ مل جائیں گی کہ ہم بہتری کی طرف چلے جائیں گے، اس کے علاوہ وہ نئے قوانین کی میں نے جو بات کی وہ چیز بنتی نظر آئے گی، قانون کا جو کیا کہنا چاہیے دائرہ کار ہے وہ ذرا بہتری کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا، ٹھیک ہے جی، اور پاکستانی کی عوام باقی دنیا کی طرح جس طرح سے بھی دنیا کے حالات ہونے والے ہیں، کوئی خدا نخواستہ دیکھیں پانی سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں، زلزلے ہیں، اس کے اس طرف آ رہا تھا قدرتی آفات سال میں پاکستان کے لیے کیسے یہ ہیں جی پانی سے ریلیٹڈ، واٹر سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، پہلے اس کی مطلب کر لی جائے، جی بالکل، پیش کر مگر ہوتا یہ ہے نارملی کہ بتاتے ہیں ہم ہر سال جی جی مگر ہوتا کچھ نہیں ہے، لوگ اپنے اپنے طور پہ انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ کوشش کرتے ہیں، تو اویئر رہیں بہرحال ان چیزوں سے۔ اچھا یہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جس میں مطلب یہ کہ ملٹری کورٹس جو ہیں ان کو اختیارات دیے گئے ہیں، اس سے بھی ہمارا مطلب تھوڑا سا تحفظ ہو جائے گا،
لوگوں کو فائدہ ہوگا یا مطلب قوانین میں تبدیلی جو ہے نا اس کی تو میں نے بات آپ کو کی ہے، جی جی وہ ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے. تو اوور آل پاکستان کے لیے 2025 اچھا ہے، جیسے اسٹرگل کا سال ہے، 2024 جو تھا اسٹرگل وہ کا سال ہے. مکافات عمل کا تھا نا، ہاں یہ اسٹرگل کا سال یہ ہے، اسٹرگل کا یہ طاقت پکڑنے کا سال ہے. 9 نمبر ہے تو یہ اس میں جو یوتھ ہے آپ کو یہ یوتھ کا سال ہے. جی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ اور بہتری کی طرف جو ہیں وہ اچھا جاتے ہیں. دیکھیں میں نے دیکھا کہنا نہیں چاہیے، مطلب بعض لوگ کہتے ہیں جو حکومت کی طرفداری کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، بعض اچھے اقدام جو ہے نا ان کی قدر کرنی چاہیے. اب مطلب ہمارے ایریاز میں نے دیکھا ہے، جو برجی سائڈ پہ چلے جائیں ادھر اسلام پور کرشن نگر میں بھی، انہوں نے سب کو نا پھلوں والوں کو یا سبزی فروش کو ان کو ایک باقاعدہ ایک روزگار کے طور پہ ریڑیاں دی ہیں، بڑی خوبصورت قسم کی ہٹ بنے ہوئے ہیں، ان کو آپ کور بھی کر سکتے ہیں. اب یہ کہ اس سے ایک تو وہ جو کروچمنٹ تھی وہ بھی ختم ہوئی ہے، ان کو پٹریاں دے دی ہیں، ایسی سائڈز دی ہے جہاں پہ مطلب کہ ٹریفک کا بہاؤ نہیں ہے، وہ آرام سے ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں، وہ اپنا طریقے سے جی روزگار کریں، اس کے بعد وہ اس کو حفاظت سے بند کرنے کی بھی سہولت ہے. اور اس کے اوپر لکھا ہوا کہ ڈی سی ریٹ کے اوپر ہم نے چیزیں میں بڑا اچھا، مطلب ایک اچھا لگا، دیکھنے میں بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے اور ایک احسن اقدام لگ رہا ہے. جی بالکل. اس طرح کی اگر مطلب کام کرتے رہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر غریب آدمی کو روزگار ملتا رہے تو خوشحالی بے شک بالکل ایسے انشاءاللہ کا دور نہیں، انشاءاللہ کیونکہ باتوں کی بجائے پریکٹیکل کام نظر آنے چاہیے، بالکل ایسے. پھر ہی لوگ اس طرف ہوتے ہاں ہیں. بالکل، ہمیں تو عمل کی ضرورت ہے اس جی وقت. بالکل. بالکل. اچھا جی، اس کے بعد کون سا؟ اس کے بعد سعودی عربیہ جو ہے اچھا جی، وہ ان کی جو ہے اقتصادی پوزیشن وہ تو ظاہر ہے دنیا کو پتہ ہے، جی اور بہتری کی طرف جائیں گے یہ لوگ. مگر بہت ممکن ہے کہ جو خطے میں بڑھتی ہوئی جنگیں ہیں نا مڈل ایسٹ میں، ان کے اندر یہ شاید ڈائریکٹلی شامل ہو جائیں فرسٹ کوارٹر گزرنے کے بعد. مارچ جب گزرتا ہے نا تو اس کے بعد یہ یعنی جنگی حالات جو ہیں ان میں یہ انوالو ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. مڈل ایسٹ اچھا کے کچھ ممالک اچھا، اور خاص طور پہ یو اے ای تو جو ہے یہ جو ہے مطلب فلسطین کے حق میں مدد کریں گے، یہ آنے والا ٹائم بتائے گا جی. میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ اب ظاہر ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہر ملک جو ہے نا اپنے اپنے حق کے لیے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے. دوستی نام کی ہوتی ہے، اپنے مفاد اپنے آپ کو دیں گے، تو جس کا جہاں پہ مفاد ہوگا وہ اس حساب سے انوالو ہوگا. مگر میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ جنگوں میں انوالو ہوتے ہوئے لوگ نظر آ سکتے ہیں. مڈل ایسٹرن کنٹریز میں یو اے ای آ سکتا ہے، اس کے علاوہ قطر جو ہے وہ آ سکتا ہے، سعودی عربیہ جو ہے وہ آ سکتا ہے. جی جنگی حالات جو ہے نا 2025 جو ہے نا وہ بیسیکلی جنگوں کے بڑھنے کا سال بھی ہے. اس میں جو ہے نا آپ انسانیت جو ہے نا اوور آل وہ بہت ساری جگہوں پہ سفر کرتی ہوئی نظر آئی بھی ہے 2024 میں، آئے گی بھی، آ سکتی ہے. یہاں پہ جو مطلب اوورسیز کام کر رہے ہیں، مطلب مختلف ممالک سے گئے ہوئے ہیں سعودی عرب میں، ان کے لیے کیسے مواقع ہیں کہ وہ بہتری ہے ان کے لیے؟ دیکھیں جب ظاہر ہے کوئی ملک جنگ وغیرہ میں چلا جاتا ہے تو وہ پھر اپنے بہت سارے جو ریسورسز ہیں ان کو ریویو کرتے ہیں، کیونکہ جنگ پہ ایکسپینسز تو زیادہ لگ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ جو اوورسیز ہیں ان کو سبسٹیٹیوٹس اپنے لیے تلاش کرنے ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد اس کے بعد آ جاتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بھی سم ہاؤ اور دی ادر کہیں نہ کہیں جنگی معاملات میں ڈائریکٹلی اینڈ ڈائریکٹلی انوالو ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ 2025 ہے ہی جنگوں کا سال، تو ان کی اکانومی کے اوپر ایک بڑا ڈینٹ اس صورت میں لگ سکتا ہے. ایک تو نیچرل کلیمٹیز جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے دیکھا کیلیفورنیا میں ہوا جو معاملہ، ارتھ کویک آیا ہے. میں پچھلے سال مطلب 2024 میں بھی میں بولتا آ رہا تھا کہ جی جو ہائی رائز بلڈنگز والے لوگ ہیں وہ احتیاط کریں، یا ارتھ کویکس جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. اس سال بھی کنٹینیوٹی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے. ظاہر ہے رہتے تو انسان ہی ہیں. تو ان کا جیسے ٹرمپ کی وہاں حکومت بننے جا رہی ہے تو ان کی مطلب آگے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے 2025 تھوڑا سا مشکل سال ہوگا، لائف کے حوالے سے بھی اور صحت کے حوالے سے بھی. ایون ابھی یہ جو دن چل رہے ہیں نا 2024 کے آخر جو یہ دن بھی تھوڑے سے نا ذائچہ اگر ہم دیکھتے ہیں
ڈونلڈ جی۔ ٹرمپ کا, تو وہ پرابلم کے ڈیز چل رہے ہیں. ابھی ان کا پرابلم کا ٹیک. ہاں, ہیلتھ کا ایشو آ وہاں سکتا ہے. جو ہمارے پاکستانی ہیں یا دوسرے انڈین یا بنگلہ دیشی ہیں یا دوسرے مختلف دوسرے کنٹری سے اوورسیز وہاں ایز اے کام کر رہے ہیں یا جن کے وہاں ریزیڈنس بھی ہیں, جی, تو ان کے لیے کیا نظر آ رہا ہے 2025 کو سختی ہے یا؟ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ایک بڑا ملک ہے جی اور اٹ از اے لینڈ فل آف اپرچونیٹیز. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں کچھ حصے جو ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے ہوں، وہ علیحدہ ہونے کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, ہوں، اور جس وقت ڈیمانڈ کر سکتے ہیں یہ نہیں ٹھیک کہ ہے. علیحدہ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. ایک موومنٹ شروع ہو سکتی ہے. ظاہر ہے زیادہ صوبے ہیں ان کے وہاں کچھ نہ کچھ موومنٹ ہوتا شروع ہے. ہو سکتی ہے, اور جو اوورسیز وہاں پہ جا کے آباد ہو گئے وہ کوئی رستے بستے اپنے لیے بنا ڈھونڈ لیں گے. مگر یہ ہے کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں. پریشانی ہوتی ہے وقتی طور پہ, جی مگر یہ ہے کہ اوور کم کر سکتے ہیں. ہوں، خاص طور پہ ہمارے پاکستانی جو ہیں جی ان کو میں یہ کہوں گا کہ جناب دین کے ساتھ جڑے رہیں, ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا بانڈ جو ہے نا وہ اسٹرانگ کریں. زمین بالکل صحیح. کا مالک تو اللہ ہے, مالک بالکل. الملک تو اللہ ہے نا, جی ساری کائناتیں ان کا مالک وہ ہے. ہاں, باؤنڈری تو انسانوں نے بنائی ہے, بالکل باقی تو بالکل. ساری. جی, اس کے اللہ بعد آ تعالیٰ جاتا کی ہے بادشاہی. یونائٹڈ کنگڈم. جی یو کے جو ہے ہوں، ان میں آپ کو پتہ ہے کہ 4 ممالک ہیں ہوں، یونائٹڈ کنگڈم میں. جی ٹھیک ہے جی, بالکل. اسکاٹ لینڈ ہے, ویلز ہے, آئرلینڈ ہے اور انگلینڈ ہے. ہوں، تو اوور آل ان کی اکانومی جو ہے نا جی وہ شیمبلز میں رہے گی. یعنی اکانومی ان کی جو ہے ہوں، یونائٹڈ کنگڈم کی, ان کو بھی مینٹین کرنے میں کافی زیادہ پرابلم جو ہے اس وقت آ وہ رہی آئے گی. بہت سارے لوگ یونائٹڈ کنگڈم کو چھوڑ کے دوسرے ممالک میں شفٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اچھا. آپ کو. کیونکہ یہاں مہنگائی زیادہ مہنگائی بھی زیادہ ہو گئی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ٹیکسز کی بھرمار جو ہے ہوں، وہ پہلے بھی ہے, ابھی یونائٹڈ کنگڈم اپنے شہریوں کے مزید اوپر ہے. ٹیکسز اور لگاتے ہوا نظر آتا ہے ان کی گورنمنٹ جی جو ہے. اسٹیبلٹی جو ہے ان کی اکانومی میں جی. ان کو مینٹین کرنے میں مشکل پیش آ سکتی تو ہے. جو ہمارے اوورسیز گئے ہوئے ہیں وہاں وہ بھی ڈسٹرب ہوں. بالکل, اوور آل جو ہے نا ریلوکیشن یا ریلوکیشن جو ہے وہ کرتے ہوئے بہت سارے لوگ جو ہیں نظر آئیں گے. بالخصوص وہ لوگ جو 5 سے 7 سال کے درمیان کے عرصے میں گئے ہیں, وہ لوگ موو کرتے ہوئے دوسری جگہوں کے اوپر نظر آ سکتے ہیں. اچھا, انڈیا کے بارے میں بتائیں. انڈیا کے لیے یہ ہے کہ جی جو سال کا اینڈ ہے نا 2025 کا, جی وہ تھوڑا سا مشکل ان کے لیے اور لے کے آئے گا. ہوں، 2025 میں اوور آل جو ہے نا یہ فرقہ وارانہ فسادات اور ہاں یہ جی. چیزیں, یہ آپ کو گئے بگئے. انڈیا بھی بہت بڑی مطلب ظاہر ہے, اسٹیٹ تو ہے, ٹھیک ہے, انڈیا بڑا ملک ہے, بڑی اس میں قوم آباد ہے. تو یہ ہے کہ اوور آل یہ بھی اپس اینڈ ڈاؤنس سے ریلیٹ کرے گا کمیونٹیز کو لے کے. ہوں، اور دوسرا یہ اکانومی جو ہے یہ انڈیا بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہوں، یہ جو وار ہو رہی ہے نا مڈل ایسٹ کی, جی جی یہ انوالو اس ہوتا میں ہوا انوالو نظر نظر آئے گا, جس کی وجہ سے اکانومی کو مینٹین مینیج کرنے یہ میں. جو انڈین اسٹرولوجر ہیں یہ تو بڑے مطلب اکثر سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے میں نے دیکھے ہیں لگے ہوئے, وہ کلپ لگا دیتے ہیں جی وہ کہ انڈیا حملہ کر دے گا پاکستان کے اوپر اور ایٹم بم گرا دے گا, تو کیا پاکستان ایسے تو نہیں بیٹھا ہوا؟ نہیں ایسے تھوڑی ہے نا, مطلب یہ اس طرح کی وہ یہ بڑے عرصے سے چلتی آ رہی ہیں باتیں. ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا بھی تو بتانا ہے نا ظاہر ہے حساب وہ کتاب. انڈیا اس وقت ترقی تو کر رہا ہے, بالکل, تو اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ نہیں جنگ کی لپیٹ ان میں. کا جو ہے نا معاملہ وہ اب اور طرف ہے. اب ان کی جو گورنمنٹ ہے جی ان کو بہت ساری اور چیزوں کے اوپر کام کرنا ہے, یہ جنگ ان کا ایجنڈے میں شامل نہیں ہے. جی. آل دو ٹھا اس طرح کی تو چیزیں عوام کی بارڈرز سپورٹ کے اوپر ہے وہ کرتے رہیں گے. ان کی حکومت کو عوام کی سپورٹ ہے. وہ بہت زیادہ سپورٹ نہیں ہے, جی جی بہت زیادہ سپورٹ ہوتی ہے, کیونکہ جنگیں جو ہیں ہوں، یا کوئی بھی آپ اسٹیپ فارورڈ کریں گے, عوام کی جب تک بیک اپ نہیں ہے جی جی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے. انڈینس کو جو انڈین گورنمنٹ ہے ان کو یہ پرابلم ہے, اچھا مانے یا نہ مانے. اچھا, رشیا کو آپ کیسا دیکھیں؟ رشیا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آ کے جو ہے یوکرین والا معاملہ جو ہے جی سال کے مڈل تک یا پہلا کوارٹر گزرنے کے بعد وہ کہیں معاملے کو سیٹل ڈاؤن کرتا ہوا نظر آ سکتا ہے. جی ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس وار کے اندر چائنا جو ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اچھا وہ بھی شامل ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. چائنا کی امپورٹس اور ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو. چائنا کی اکانومی جو ہے وہ گرو کرے گی, وہ صحیح گرو کرے گی, اور چائنا بھی ایک بہت بڑا ملک ہے. جی, چائنا کے پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک رہیں گے؟ چائنا کے پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں. تو کوئی بزنس وغیرہ ادھر آئے گا پاکستان سے. اچھا, پاکستان سے ادھر اور ادھر سے
ہے نا ادھر وہ بھی جائے گا ان کا انشاءاللہ. آپس میں اچھا سیٹ اپ رہے اچھا ایران آ جاتا ہے جی اس کے جی. بعد. ایران جو ہے نا وہ گلف کی وار کے اندر انٹر ہو جائے گا. مارچ کروشل ہے ایران کے لیے. اچھا ہاں کوئی بڑا حملہ ایران کی طرف سے جو ہے کیا جائے وہ گا اسرائیل یا اسرائیل. اس سائڈ پہ وہ اس کی توقع رکھیں آپ. ٹھیک ہے. بالکل کیونکہ ان کا بڑے اچھے نامی گرامی لیڈر انہوں نے شہید کیے ہیں. ہاں جی. تو یہ چیز جو ہے ایران تو بھولے گا نہیں. بالکل ایران کی اکانومی میں ایشوز ہیں. ہر ملک کی دنیا کی اکانومیز میں ایشو ہیں مگر یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اس جنگ میں فروری مارچ میں آپ کو ڈائریکٹ شامل ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے ٹرکی. جی وہ بھی وہی والی بات ہے. خطے میں جو بڑھتی ہوئی جنگ ہے اس کے ترکی لیے کو بھی پیٹ اس میں کا سب حصہ بننا حصہ پڑے گا. بالکل. ٹھیک ہے جی. ٹرکی کا جو ہے آپ دیکھ لیں کہ جی وہ بھی اپنے قوانین کو کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں. جی ان ٹرکی میں بھی قوانین کی جو چینجز ہیں ہوں. وہ آپ کو تھرو آؤٹ 2025 وہ کبھی کوئی قانون بنے گا کبھی کوئی بنے گا کبھی کس طرح ہوگا کبھی کس طرح ہوگا. اور جنگ والے معاملات جو ہیں اس میں انوالومنٹ ہوتی ہوئی ان کی نظر آ سکتی ہے. پھر آ جاتا ہے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ. یہ ٹھیک ہے. یہ تو مطلب ہمیشہ سے پرسکون ہے. ہاں یہ تو میرے اکثر ایک دوست وہاں مطلب جاتے رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی وہ ایسے جیسے ایک ہمارا دیہی علاقہ ہے نا اس طرح کے لوگ ہیں وہ مطلب دلوں کے بھی صاف ہیں اور وہاں تازہ آب و ہوا ہے. وہاں پہ جنگ اس قسم کا کم ہی نظر آتا ہے. دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. جی بالکل. کئی لوگ شکایت کرتے ہیں آسٹریلیا جو ہے ریسسٹ ہے. کئی لوگ یہ کہتے ہیں. ہاں کچھ تو ٹھیک ہے وہ تو ہر ایک بندے کی اپنی اپنی اوپینین ہے نا. ہاں مگر اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں نا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ جی جی ان کی اکانومی جو ہے وہ بہتر طرف Strong جائے گی. ہے. جیسے میں نے چائنا کا عرض کیا نا جی بالکل. ان کے مطلب آپس کے ریلیشنز جو ہیں آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے وہ بھی آپ کو بہتر رہتے ہوئے نظر آئیں گے. دنیا کے ساتھ بھی یہ بہتر معاملات جو ہیں وہ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے آپ کو نظر آ سکتے ہیں. اینڈ پہ جرمنی جو ہے جرمنی کے اندر نئی ریسرچز جو ہیں میڈیکل سے ریلیٹڈ وہ آپ کو 2025 میں ایک کوئی وبا ٹائپ چیز آ سکتی ہے جس کی علاج کے لیے جرمنی کا ایک میجر کنٹریبیوشن جو ہے وہ 2025 میں آغاز اس کا ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے. جی مطلب آنکھوں کے لینس وغیرہ میں بھی جرمنی بہت زبردست ہے. آنکھوں کے لینس کیا جی کیمروں کے لینس کے اندر یہ ہومیوپیتھک کے اندر پھر میڈیکل اکوپمنٹس کے اندر جرمنی بہت آگے ہے. بہت آگے. بالکل صحیح ہے. ناظرین آپ نے دیکھا 12 کنٹریز جو ہیں ان کی 2025 کا حوال کیسا رہے گا. ڈاکٹر صاحب کی بڑی زبردست تھی اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے اوورسیز جو وہاں پہ آپ کے اپنے پیارے وہاں جاب کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں تو ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ آسانیاں والا معاملہ کریں گے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.